اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہنر اور ہنرمندی رہتی دنیا تک اس دنیا میں رہیں تو ہمیں انہیں سراہنا ہوگا، ان کی تعریف کرنی ہوگی۔ اور تعریف اور فن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا غور کریں تو تعریف بندے کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے۔ کمزوری ایسے ہے کہ ایک آدمی بڑا خوبصورت گھر بناتا ہے، اس میں فانوس لگاتا ہے، اس پہ خوبصورت قالین بچھاتا ہے، اس کے جو کونے ہیں وہ گلدانوں سے سجاتا ہے، اس میں بھی چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگاتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے کہ آپ آئیں، اور اس لیے بلاتا ہے کہ وہ اس کی تعریف کریں۔ تو یہ تعریف تو ہو گئی مادی چیزوں کی، کوئی صفات کوئی صفت کی تعریف تو نہ ہوئی۔ تو ایک مشہور دانشور کا قول یاد آ گیا کہ اگر آدمی میں ذاتی صفات نہ ہوں تو مکان سے لے کر ہر شے تک وہ اس کی تعریف چاہتا ہے۔ تو ذاتی صفات ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن جو بہت قابل ذکر ہیں اور جو واقعی تعریف کے قابل بھی ہیں وہ دو ہیں: اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار۔ ارد گرد دیکھیں نا آپ تو قدرت کی ایک ونڈ آپ کو نظر آتی ہے، آدھے مرد ہیں آدھی عورتیں ہیں، اور عورت جب بھی کسی رشتے میں آئے گی تو خوبصورت لگے گی۔ اب عورتوں کے ساتھ جو فوراً رشتے ہیں وہ بیوی، بیٹی، ماں، بہن، ویسے تو چاچی، مامی، تائی سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کو فوری جو رشتے گھر میں مل جاتے ہیں وہ اس قسم کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو عورت اگر رشتے میں میں بات کر رہا تھا تو وہ انتہائی خوبصورت ہے، وہ رشتہ بہت خوبصورت ہے، رشتے میں وہ خوبصورت لگتی ہے۔ اور دنیا کا اگر سب سے پہلا رشتہ ہے اس کی بات کی جائے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یعنی بیویوں سے اگر سلوک کی بات کروں، یہاں اصل میں دراصل بیویوں سے سلوک کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اب تو ہمارے نفسیات بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر میں سکون دیکھنا ہے تو آپ نے اپنے شریک سفر کو خوش رکھنا ہوگا، اور شریک سفر پہ بھی کچھ چیزیں عائد ہوتی ہیں، لیکن میں اس وقت بات کر رہا ہوں ایک خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے سلوک رکھنا چاہیے۔ تو ہمارے نفسیات اب کہتے ہیں کہ اب آپ نے گھر میں سکون دیکھنا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو لازمی کچھ اوور فکرے بھی ہو جائیں تو آپ بول جائیں کوئی بات نہیں، یہ بظاہر آپ کو مصنوعی فکرے لگیں گے، لیکن یہ رنگ حقیقت کا بھریں گے۔ لوگ ذرا تعریف کرنے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، اب گھر میں ہم ایسے شروع ہو جائیں بھی ایسے ہے، بھی ایسے تم لگ رہی، یہ سٹائل تمہارا ہمیں ذرا عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ چیزیں اگر ہم اس طرح سے پیش آتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ فرق ڈالے گا۔ اور غور کریں تو انسان کا پورے کا پورا جو جسم ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا حسن ہے، جمال ہے، وہ تو عطا ہے، انسان کا تو اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس میں اپنی بہتری کے گھر کی بہتری کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، ماحول کی بہتری کے لیے اس میں تھوڑے سے الفاظ ایسے استعمال کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سلوک اتفاق کے ساتھ چلنا یہ زیادہ بہتری ہے کہ بنسبت گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں۔ میں بات کر رہا تھا کہ تعریف بندے کی جو ہے وہ کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی۔ کمزوری میں نے آپ کو بتائی، اب طاقت ایسے ہے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور اسے اگر اپریشیٹ کیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے تو اس کا دل بڑھ جاتا ہے، وہ کام وہ خوشی خوشی کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن حد سے زیادہ تعریف بھی جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بنتی، اس کی خرابی کا باعث ہوگی، اور یہ بندے کو خود محسوس ہو جاتا ہے، تعریف کرنے والے کو بھی، یہ اب خوشامد میں جا رہی ہے۔ اب خوشامد بھی نہیں ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی ہم نے حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ وہ اپنے کام کو اور بہتر طریقے سے کرے۔ تو اپریسیشن جو ہے ایک ڈوز بھی ہے آگے بڑھنے کے لیے، کریج ہے، ایک حوصلہ ہے آگے بڑھنے کے لیے کہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں، میری اس سکل کو، میری اس بات کو، میرے اس ٹیلنٹ کو۔ تو اپریسیشن بہت ضروری ہے، تو وہ بھی ایک حد میں رہتے ہوئے کہ وہ کرنے والے کو خوشامد نہ لگے، اور جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی ہلاکت کا باعث نہ بنے کہ وہ یہی چاہ رہا ہے کہ میری تعریف ہوگی تو تب میں آگے چلوں گا، نہیں ہوگی تو میں تو بھائی ادھر کا ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ لہٰذا اس میں ایک ایسا متوازن ایک سلسلہ رکھنا کہ جس میں کام بھی ہوتا رہے، حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے، خوشامد بھی نہ لگے۔